واقعہ کربلا کا پس منظر دوسرا حصہ۔ جب ولید نے امام حسین کو یزید کی بیعت کے لیے کہا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ابھی اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ چلنے کا کہتا ہوں۔ ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے اور میں اندر جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے آپ رضی اللہ عنہ کی جان کا خطرہ ہے۔ امام حسین نے فرمایا، میں سوچ سمجھ کر جاؤں گا۔ اس گفتگو کے بعد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال میں تشریف لائے اور پھر بنی ہاشم کے چند جوانوں کے ہمراہ ولید بن عقبہ کے پاس پہنچے اور ولید بن عقبہ کے گھر کے دروازے پر ان جوانوں کو کھڑا کیا اور فرمایا، تم سب یہیں دروازے پہ کھڑے رہو گے اور میں تنہا اندر جاؤں گا۔ اگر تم ولید کی آواز کو اونچا ہوتے ہوئے سنو تو تم بلا جھجک اندر آ جانا، ورنہ میری واپسی کے منتظر رہنا۔ امام عالی مقام کی ولید سے ملاقات۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ولید بن عقبہ کے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ ولید بن عقبہ اور مروان ابن الحکم ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا، صلح جھگڑے سے بہتر ہے اور تقویٰ بڑی عمدہ چیز ہے۔ اللہ عز و جل تم دونوں کی مابین تعلقات کو بہتر بنائے۔ ان دونوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تو ولید بن عقبہ نے یزید کے خط کو پڑھ کر سنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے تو ولید بن عقبہ نے یزید کے خط پڑھ کر سنایا اور کہا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا، ہم اللہ عز و جل کے لیے اور ہمیں اللہ عز و جل ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ عز و جل تمہیں اور اس مصیبت میں صبر کی نعمت عطا فرمائے۔ ولید بن عقبہ نے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو کہا، مجھے یزید نے خط لکھا ہے کہ میں آپ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت لوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیعت تو اعلانیہ ہوتی ہے اور تم یوں پوشیدہ بیعت لینا چاہتے ہو؟ تم لوگ یہ منادی کروا دو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وصال فرما چکے ہیں اور پھر تم لوگوں سے اعلانیہ بیعت لو، اس کے بعد تم مجھ سے مطالبہ کرنا۔ ولید بن عقبہ کا گمان تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ فوری انکار کر دیں گے، مگر وہ آپ رضی اللہ عنہ کا نرم لہجہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ولید کا خط سننے کے بعد فرمایا، ولید میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عرض کی، حضور وجہ کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یزید بن معاویہ ایسا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے، ظالم ہے، قاتل ہے۔ ہم جیسے پاک لوگوں کو یہ بات نہیں بھبتی کہ اس جیسے دین کے باغی کی بیعت کر لیں۔ وہ کس طرح برداشت کر لیتے کہ کوئی انسان اسلام کے نام پر حکومت لے اور پھر اسلام ہی کی حدود توڑے؟ سیدہ کے لال نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ایک باطل پرست انسان کی بیعت شجر دین اسلام کی جوڑوں پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ قربان جاؤں فاطمہ کے لال آپ کی شجاعت پر، اے علی کے لخت جگر تیرے حوصلے پہ قربان۔ یہ ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ میں چلا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولید کی عرض، اے عزت مآب حسین رضی اللہ عنہ، میرے ساتھ تعاون فرمائیں۔ فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والوں، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ ولید، یزید نیک ہوتا، یزید تہجد گزار ہوتا، یزید قرآن کا قاری ہوتا، یزید کردار کا غازی ہوتا، یزید میرے نانا کا غلام ہوتا، یزید شرم و حیا کا پیکر ہوتا، یزید عزتوں کا رکھوالا ہوتا تو میں تیرے ساتھ تعاون کرتا، میں یزید کی بیعت ضرور کر لیتا۔ یزید کا خط پڑھ کر ہاشمی خون ابل پڑا، چہرہ اقصد پر جلالت رقص کرنے لگی، پھر ساتھ ہی نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شہادت کی خبر بھی یاد آ گئی۔ کربلا کا خونی منظر بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لخت جگر نے فرمایا، میں حسین اور یزید کی بیعت
میں نواسۂ رسول اور یزید کی بیعت، میں علی کا جایہ اور شریعت کے باغی کی بیعت، میں جگر گوشہ بطول اور دین کے دشمن کی بیعت نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میرا وہ ہاتھ جو کبھی بوسے گاہ رسول تھے، آج یزید کے پلید ہاتھوں میں نہیں جا سکتے۔ میرا وہ سر جو شب و روز بارگاہ یزیدی میں جھکا رہتا ہے، اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا۔ جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پاک دودھ پیا ہے، وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ جبریل علیہ السلام جس کے گھر کی دربانی کرے، فرشتے جس کا جھولا جھلائے، خدا جس کے ناز دیکھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے۔ آج وہ حسین امانت الہی میں خیانت کرنے والے اور دین کے حدود توڑنے والے یزید کی بیعت کر لے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کے لیے راستہ نہیں کھول سکتا۔ امام علی مقام کو پتہ تھا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ جانتے تھے یزید کی بیعت کا انکار کرنے سے حکومت سے ٹکراؤ ہو جائے گی، یزید میرا مخالف ہو جائے گا، میرا مدینے میں رہنا دشوار ہو جائے گا، میں وطن سے بے وطن ہو جاؤں گا، میں کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید ہو جاؤں گا۔ یہ تمام باتیں امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کی عطا سے جانتے تھے، کیونکہ وہ ولیوں کے سلطان کے بیٹے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نوری لب چوسنے والے تھے، بھلا پتہ کیوں نہ ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اتنے دکھ، اتنی تکالیف، اتنے صدمے برداشت کیے، مگر آقا حسین رضی اللہ عنہ نے تکیہ نہ کیا۔ صرف اور صرف دین اسلام کی آبیاری اور اللہ رسول کریم عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، کیونکہ آپ کو یقین تھا ولید کا حسن سلوک اور مروان کا بغض۔ امام علی مقام نے جب یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو ولید چونکہ ایک امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ پر مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے، تا وقت پکا بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے، ان کو قید کر لو یا بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے ابن الرزاق، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ کی تشریف لے آنے کے بعد مروان نے ولید سے کہا تم نے میرا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو، خدا کی قسم اگر دنیا بھر کا مال متاع اور بادشاہی مجھے اس بات پر ملے کہ میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یزید کی بیعت نہ کرنے پر قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں۔ بخدا قیامت کے دن جس سے خون حسین رضی اللہ عنہ کی باس پرسی ہوگی وہ ضرور خفیف المیزان ہوگا۔ مروان نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، یہ بات اس نے صرف ظاہراً کہی تھی، ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ امام علی مقام کا مروان کو منہ توڑ جواب جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے مروان کی بکواس سنی تو اس کا ایسا منہ بند کیا کہ وہ بولنے کے قابل نہ رہا۔ یہ کس کا کلیجہ ہے کہ ایسا ارادہ دل میں لائے، میری جانب نظریں اٹھائے، جو میرے قتل کا عزم کرے گا میرے مرنے سے پہلے خود مرے گا، اس کے خون سے زمین کو سرخ کر دیا جائے گا، اس کے گلستان حیات کو سرسر ممات سے پامال کر دیا جائے گا۔ اے مروان تیری یہ جرأت کہ مدینے شہر میں میرے قتل کی بات کرے، تو کیا کوئی تن نفس بھی یہاں مدینے میں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور میں سوائے کربلا کے کسی اور جگہ شہید نہیں ہوں گا، کیونکہ میرے نانا نے میری پیدائش سے بھی پہلے یہ خبر دنیا کو سنا دی تھی، ساری دنیا جانتی اور مانتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔